اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں برن آؤٹ کی، اور ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے، ہم نے برن آؤٹ پہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے کہ یہ برن آؤٹ کیا ہے، اس کے سائنس کیا ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ برن آؤٹ شروع ہو گیا ہے یا ہو گیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، کن فیکٹرز کی وجہ سے برن آؤٹ ہوتا ہے۔ اور اب یہ ٹائم ہے کہ جس میں ہم یہ بات کریں کہ اس سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ریمیڈی ہے اس کی وچ از یوزولی ریکمینڈیڈ بائی ایوری بڈی از دیٹ یو شوڈ ٹاک۔ اب ٹاک کرنے کے لیے ملٹیپل چوائسیز ہیں آپ کے پاس۔ فار ایگزامپل یو کین ٹاک ٹو یور مینجمنٹ اف یو تھنک دے آر ان اے موڈ کہ وہ آپ کی بات سن لیں گے، یا ان کی اس قسم کا ماحول ہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی، تو آپ ان سے بات کر لیجیے، مینجمنٹ سے بات کر لیجیے۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ از سپوزڈ ٹو ہینڈل دیز تھنگز ایکچولی، اور جو لوگ اس طرح کے مشکل میں پڑے ہوئے ہوں ان کے پاس یہ ریلیف ہونا چاہیے کہ وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میں اس مشکل میں ہوں اور اس کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ تو ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اور ان کی یہ توفیق ہونی چاہیے کہ وہ اس کے کوئی نہ کوئی حل نکال کے دے سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر ایچ آر ڈپارٹمنٹس ایچ آر ہی نہیں ہیں سرے سے، وہ ایڈمن ڈپارٹمنٹس ہیں، لہٰذا ایسے معاملات ان کی سمجھ میں نہیں آتے، نہ وہ ان کے بارے میں کچھ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یو کین if there is a possibility you can talk to the HR department, you can talk to the management or to your manager directly کہ جی مجھ پہ یہ بڑا پریشر ہے، تو میری کچھ اس میں سپورٹ مجھے کیجیے، مجھے اس سے نکالیے۔ اگر یہ نہیں پاسبل ہے تو ایٹ لیسٹ یو کین ٹاک ٹو اے ٹرسٹڈ فرینڈ، یعنی کوئی بھی شخص، وہ آپ کا دوست ہو یا کوئی مینٹور بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے سینئر ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس سے آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دوست آپ کا شاید بہت اچھا کوئی آپ کو بڑا کوئی مشورہ نہیں لمبا چوڑا دے سکے گا، لیکن آپ ریلیو ہو جائیں گے، اور وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی کہے گا نا، آپ سے ہمدردی تو کرے گا ہی نا، اور کچھ بھی نہ کرے آپ کے ساتھ۔ آپ کا مینٹور آپ سے شاید کوئی آپ کو تھوڑے بہت حل بھی سجیسٹ کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے کچھ، کہ یوں کر کے دیکھ لیجئے، یہ کر لیجئے، فلاں کر لیجئے۔ سو وہ بھی وہ چوائس ہے، یعنی میں نے آپ کو 4 چوائسیں دی ہیں، بات ایک ہی ہے، بات کرنی ہے، خاموش نہیں رہنا۔ دوسری سب سے بڑی ریمیڈی یہ ہے کہ خاموش نہیں رہنا۔ آپ اپنی مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، ایچ آر سے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کسی بہت اپنے قریبی دوست سے بات کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ اگر آپ کا کوئی مینٹور ہے جس پہ، ظاہر مینٹور تو وہی ہوگا نا جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اپنے مینٹور سے بات کر لیجئے۔ تیسری ریمیڈی یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے۔ وہ ایک تو میں نے بریک کی بات کی ہے نا، ایون وداؤٹ دی بریکس، ہر روز کوشش کیجئے، چاہے آپ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے ہی کریں۔ دیکھیے نا، اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا کہ چلیں رات کا کھانا ہی اکٹھے کھا لیں سب لوگ بیٹھ کے، 15-20 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے سب لوگ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن سب لوگ چلیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ آپ ایک فکس ٹائم رکھ لیں، آپ بھی پابند بنائیں اپنے آپ کو اس کا، باقیوں کو بھی بنائیں کہ بھئی رات کا کھانا ہم سب لوگ اکٹھے کھایا کریں گے، تو سب لوگ اکٹھے ہو جایا کیجیے۔ تو اس سے آپ کو بہت اسٹرینگتھ ملے گی، اور آپ کا برن آؤٹ کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ڈاؤن ہوگا۔ ہم فیملی کو انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم اس کو کوئی سیکنڈ گریڈ چیز ہی سمجھتے ہیں اکثر، بہت زیادہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، وہ جی ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا جی، ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی، وہ تو بس بچے ہاں وہ ہیں نا جی، وہ ایک تو ہم چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر رہتے ہیں، ہاں وہ ہے نا جی، وہ چاچا دیکھ لیتا ہے، وہ فلانا دیکھ لیتا ہے، وہ دادی دیکھ لیتی ہے جی، وہ دادا دیکھ لیتے ہیں جی، بڑا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس۔ وہ سب لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن فادر کی پوزیشن اپنی جگہ پہ، کیونکہ مدرس تو دیکھ ہی رہی ہوتی ہیں نا، لیکن بہرحال اگر مدرس بھی نہیں دیکھ رہی، ایسی اگر کوئی مدرس ہیں جو کہ بچوں پہ توجہ نہیں دے رہی، تو دے آلسو نیڈ ٹو ڈو دا سیم تھنگ ایکچولی۔ کیونکہ دیکھیے بچے صرف کھیلنے کی چیز نہیں ہے، ہر وہ بچہ جو ماں باپ جس کو لے کے آتے ہیں اس دنیا میں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے،
ٹھیک ہے، میں کوئی بہت اس طرح سے تقریر نہیں کر رہا ہوں اس بارے میں، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو کسی سٹیج پہ تو پہنچائیں گے نا آپ اس کو. اور یہ جتنے قوم پھر رہی ہے جو رات دن سڑکوں پہ مانگ رہی ہے، اور ان کا ایک ٹپیکل ہر کسی کا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ساتھ پھر رہے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی اکثر خواتین ہے کہ ایک چھوٹا بچہ سال 1.5 سال کا انہوں نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، اور ایک بچہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے. what kind of a thing is that happening, ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں ہم ذمہ داری لے رہے؟ یہ تو انتہائی یعنی حرام ہے نا کہ ہم ذمہ داری نہیں لے رہے اس بات کی کہ ہاں جی یہ بچے ہیں تو یہ کیا کریں گے، ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. اینی وے بیک ٹو برن آؤٹ. سو فیملی کے ساتھ وقت لگانا، گزارنا، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی اچھائی ہے بیسکلی، اور آپ کی فیملی ہے. تو آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر تو زندگی بڑی مشکل ہے. پھر آپ کو ایکچولی فیملی آپ کی ہونی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، وہ پھر غلطی سے آپ کو فیملی مل گئی ہے، آپ کی نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑی سخت بات میں نے کی ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن فیکٹ یہی ہے. سو بی ود یور فیملی ایون ایوری ڈے، بٹ مے بی فار شارٹ ٹائم، بٹ بی ود یور فیملی. کوئی آپ ان سے بہت گوڑی گفتگو نہ بھی کریں گے نا، لیکن صرف بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا اور اکٹھے بیٹھنا. اور جب آپ اکٹھے بیٹھیں تو پھر اکٹھے بیٹھیں، موبائل میں نہ گم ہوں پھر پلیز، ٹھیک ہے. یعنی یہ تو اب تو ہمارا ایک المیہ ہے نا کہ کھانا کھانے جاتے ہیں اگر 4 فیملی کے لوگ کہیں باہر بھی، تو بھی وہ اپنے اپنے موبائل پہ گھسے رہتے ہیں، اور گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو بھی موبائل میں گھسے رہتے ہیں. وہ نہیں. جب اگر آپ اتنا چھوٹا سا ٹائم اکٹھے گزارنا ہے تو پلیز پھر اکٹھے گزاریے اس کو. اور فائنلی جو 5ویں بات ہے، وہ جو آپ کو ہر جگہ ملے گی لکھی ہوئی، وہ کہیں گے جی آپ میڈیٹیٹ کر لیجئے، آپ یوگا کر لیجئے. ایک ہی بات ہے نا، ظاہر ہے وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. آپ مائنڈ فلنس پریکٹس کیجئے، آپ مائنڈ فل واک کریں، آپ مائنڈ فل فلاں کریں. آنیسٹلی میں نے تو کبھی یوگا کیا نہیں، نہ میں نے کبھی میڈیٹیشن کی ہے، نہ میں نے کبھی مائنڈ فل ایکسرسائزز کی ہیں. اور میری زندگی بڑی اچھی، اللہ کا شکر ہے، گزر چکی ہے، اور ابھی بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یقیناً بہت اچھی ہوں گی، میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ بہت اچھی ہیں. لاٹ آف پیپل ٹاک اباؤٹ دیم ان اے ویری پازیٹیو وے، تو یقیناً اچھی ہوں گی. میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، چونکہ میں نے کبھی کی نہیں، تو میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں ان پہ کوئی کامنٹ کروں اس طرح سے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ہاں یعنی لارجسٹ میجورٹی ان میں نہیں. ہمیں بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یوگا کریں، یا ہمارے گھروں کا سسٹم کچھ اور طرح کا ہے نا، جگہ بھی نہیں ہے شاید گھروں میں یوگا کرنے کی، وہ آئسولیشن اویلیبل نہیں ہوتی، یا جو بھی ہے واٹ ایور. تو اس لیے ہمارے ہاں بہرحال ایک ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جو پریئر کا سسٹم ہے. تو پریئر از اے ویری اسٹرانگ تھنگ ایکچولی، یعنی نماز اور دعا. وظیفے وظائف تو آپ کے جو آپ جانتے ہیں، میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ میں کوئی کامنٹ کرتا ہوں اس پہ. لیکن بہرحال نماز اور دعا بہت بڑی مضبوط چیزیں ہیں، اور بہت اچھی چیزیں ہیں، اور ان سے بہت یہ اس لحاظ سے دیکھیں تو اس میں مائنڈ فلنس بھی آ جاتی ہے، اور اس میں میڈیٹیشن بھی آ جاتی ہے. سو یہ اچھی چیزیں ہیں، اگر آپ یہ کر لیں ساتھ میں تو بہت اچھی بات ہے. 5 چیزیں میں نے آپ سے ریمیڈی کی بات کی ہے، 5 اپنی اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہیں. بظاہر یہ سادہ باتیں ہیں، لیکن برن آؤٹ کا علاج کوئی دوائی نہیں ہے، برن آؤٹ کا علاج کوئی نسخہ نہیں ہے اور کسی قسم کا کہ جس سے اچانک برن آؤٹ ٹھیک ہو جائے گا. برن آؤٹ کا علاج ایون سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ سچویشن ہے جس سے کہ آپ گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے آئندہ بھی شاید. اس لیے اس سے کوپ کرنا آنا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے. 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. سب سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ بریکس لیجئے، چھوٹے چھوٹے بریکس لیتے رہا کیجئے. اپنے آپ کو مستقل ایک ہی انوائرمنٹ میں مستقل بالکل یعنی اس کو گم نہ کر دیں اپنے آپ کو. سو نمبر 1 کیپ ٹیکنگ بریکس. نمبر 2 میں نے آپ سے کہا ہے کہ ٹاک ٹو somebody، جس سے آپ بات کر سکتے ہیں نا. میں نے کہا مینجمنٹ ہے، HR ہے، آپ کا ڈائریکٹ سپروائزر ہے، کوئی آپ کا قریبی دوست ہے جو بااعتماد ہے، یا آپ کا کوئی مینٹور ہے. سو ٹاک ٹو somebody.
ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اب آج کی نشست کو. میں جو آج کی میں نے ریمیڈیز کی بات کی تھی اور اس پہ ہم اپنا ٹاپک بھی کنکلوڈ کر رہے ہیں. جو ہم نے بات کی ہے برن آؤٹ کی، اس کی ریمیڈیز کی ہم نے آج بات کی ہے. خاص طور پہ ریمیڈیز سمپل ہیں، بہت لمبی نہیں ہیں اور بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، اور کوئی دوائی نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے. اور ریمیڈیز میں آپ سے بیسکلی تو 4 ریمیڈیز کی میں بات آپ سے کرنا ہوں. بنیادی طور پہ تو 5ویں ایڈیشنل آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ٹیک بریکس، ملٹیپل بریکس، چھوٹی چھوٹی بریکس لیتے رہا کیجئے تاکہ آپ کا برن آؤٹ کا پروسیس سلو ڈاؤن ہوتا رہے اور ریورس بھی ہوتا رہے ساتھ ساتھ کسی حد تک. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں نے آپ سے کہا ہے کہ ٹاک ٹو یور مینجمنٹ اور HR اف یو کین، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا تو کر لیجئے. یہ دوسری اور تیسری بات میں نے اکٹھی کر دی تھی. بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ ٹاک ٹو سمبڈی ہوم یو ٹرسٹ. وہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے. چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ بی ود یور فیملی. ہر روز کچھ نہ کچھ وقت نکالیے، یا ہر روز نہیں نکال سکتے تو ہفتے میں 2-3 بار نکال لیجئے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت، تھوڑا سا وقت ضرور گزاریے، اور پھر ان کے ساتھ گزاریے. بی پریزنٹ دیئر ایکچولی. اور 5ویں بات یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن، یوگا، مائنڈ فلنس کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کر لیجئے. اگر وہ آپ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو آپ بہرحال نماز اور دعا کر سکتے ہیں. وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے، وہ ضرور کر لیجئے. یہ 5 چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ برن آؤٹ سے بچ بھی سکتے ہیں، اس پروسیس کو سلو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک حد تک برن آؤٹ میں جا چکے ہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ. آئی وش کہ ہم سب لوگوں میں سے کوئی بھی برن آؤٹ میں نہ جائے، لیکن برن آؤٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس اینڈ ہیپننگ ایٹ اے فرائٹنگ پیس ایکچولی. بہت لوگ ہیں جو مختلف سٹیجز پہ پھر رہے ہیں برن آؤٹ کی. اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کو روکنا ضروری ہے، اپنے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اس میں جا رہا ہے تو اس سے بھی بات کر کے اس کو بھی روکنا ضروری ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.